مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سرزمین جو شام ہے اس میں اللہ نے دنیاوی بھی برکتیں رکھی ہیں اور روحانی بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسرے زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں کا ہوا صحت کے لیے مفید ہیں، انار، زیتون اور انجیر، یہ سارے برکت والا پھل اللہ پاک وہاں پیدا کرتا ہے۔ اور جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوگی۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کیا جائے صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کر نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ مسجد اقصی پر حملہ کیوں؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہودی مسجد اقصی پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے۔ اصل میں وہ مسجد اقصی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، یہی ان کا مشن ہے، اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے۔ ان کو ہیکل مطلب عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کا جس طرح مسلمانوں کا مسجد ہے عبادت گاہ، ان کے عبادت گاہ کو ہیکل کہا جاتا ہے، اس لیے مسجد اقصی پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اے اللہ، اے آسمان کے مالک، اے پروردگار، ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اس امت کی حفاظت کر۔ اے اللہ، ان مجبوروں کو نجات دے دے۔ یا اللہ، آپ کو وہ مجبور بیٹیاں، وہ مجبور مائیں، وہ مجبور باپ پکار رہے ہیں، یا اللہ ان کا پکار، ان کی دعا سن لے۔ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔